وجود زن اور قید رسوم۔ زندگی کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیشہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ایک وہ جسے شاید ہم دیکھ نہیں پاتے اور اگر دیکھ بھی سکیں تو جانے نہ انجانے میں اندیکھا کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو آشنا کرنا چاہتی ہوں پردے کے اس پار کی کہانی سے، ایک ایسی مخلوق سے جس کو آپ دیکھتے تو روز ہوں گے، سنتے بھی روز ہوں گے، مگر آپ اس کے حال دل سے بے خبر بیٹھے ہیں۔ آئیے میں آپ کو متعارف کرواؤں اس جان سے جس میں جان تو ہے مگر بے جان سی، کیونکہ مدتوں گزر جانے کے بعد بھی آج اس تخلیق کا وہی مقصد، وہی وجہ اور وہی کام نظر آتا ہے جس کے لیے اسے اس دنیا میں اپنی خواہش کہہ کر لایا جاتا ہے۔ بے شک اس کو بھیجنے والی محض اللہ کی ذات ہے، مگر کیا اس کی تخلیق کا مقصد وہی رہا ہے جو خدا نے بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کے لیے متعین کیا ہے؟ آج سوال ہے اگر تو وہ یہ کہ کیا مقصد یوں بدل دینا اتنی عام بات ہے کہ آج وہ طبقہ جسے خدا نے اپنی عبادت کے لیے زمین پر اتارا تھا، وہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں، یا سچ کہوں تو اس دنیا میں لایا جاتا ہے؟ ہاں، وہ بھی کسی کی خواہش ہوتی ہوگی، میرے تو سارے بیٹے ہیں، اب بس ایک لڑکی چاہیے، گھر کے کام کاج میں کچھ مدد ہوگی۔ ہاں، وہ بھی کسی کی طلب ہوتی ہوگی، اب ان بوڑھی ٹانگوں میں جان نہیں، بس اب بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ جی بالکل، آج میں ان 80% لڑکیوں کی آواز بن کر آئی ہوں جن کو شادی سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کام کرو، صحیح سے کام کرو، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ اور پھر آخرکار جب وہ اس اگلے گھر بھیج دی جاتی ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں، اس ہر نئے شخص کی خواہش نئی ہوتی ہے، کام کرنے کا، کام کروانے کا اور کام کو پسند کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر کیا وہ جو اتنا کچھ اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ کی خواہش کے مطابق سیکھ چکی ہوتی ہے، وہ سب اگر بیکار نہیں تو نامکمل ضرور جاتا ہے، کیونکہ اب زندگی اسے ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر انہی باتوں کا ایک نئے انداز میں شکار ہو جاتی ہے۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ اب انہیں وہ کیا بتائے، یہ کہ ان کے لیے ہی تو اس نے اپنی زندگی کے 20-25 سال اس محرومی میں گزارے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے اور وہ گھر کے کام کاج کے لیے ہی بنی ہے۔ انہیں وہ کیا بتائے کہ اس کی اپنی سگی ماں نے بھی اسے ہر لمحہ پیار تو کیا ہوگا مگر کبھی اظہار نہیں۔ کیوں؟ ہر وقت پیار کرنے لگ گئے تو کام کون کرے گا گھر کے؟ جی ہاں، وہی لڑکی جو پورا دن آپ کی خواہش کے مطابق کام کرتی چلی جاتی ہے، ہر صبح، ہر شام اور ہر رات باتیں سنتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود قصوروار بھی وہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح سے کام کرے تو کیا ضرورت ہے ہمیں باتیں سنانے کی؟ صحیح سے کام، یہ کچھ یوں سا جملہ ہے جس کا مطلب ہر شخص کے لیے ہر دن، ہر وقت اور ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی آخر لڑکی کون ہوتی ہے کچھ بولنے والی؟ وہ کون ہوتی ہے اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی اپنی بھڑاس نکالنے والی؟ کیوں کہے وہ کچھ جبکہ خدا نے والدین سے بدتمیزی کرنے والوں کے لیے سخت سزا سنائی ہے؟ کیوں کہے وہ کچھ جب دوسروں کے گھر کام کرنے پر تو وہ اف بھی نہیں کرتی، تو پھر اپنے گھر کیوں؟ مگر کیا کوئی چیز اس کی اپنی بھی ہے؟ وہ ماں جو اپنے بیٹے کی پڑھائی پر تو بہت زور دیتی ہے، مگر بیٹی کا پڑھائی کا شوق دیکھ کر کہتی ہے ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس سے تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، کپڑے پہننے کا سلیقہ اور کام کرنے کا طریقہ نہیں آیا؟ تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی پڑھائی کا؟ کیا یہی ہے پڑھائی کا مقصد؟ معذرت کے ساتھ مگر یہ پڑھائی سے ہونے والے حاصل فوائد ضرور ہیں مگر مقصد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیشہ لڑکیوں کو ہی مظلوم سمجھا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، لڑکوں کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید لڑکیوں سے بھی زیادہ انہیں تکلیفوں کو جھیلنا پڑتا ہے، مگر میں یہاں لڑکے یا لڑکی میں تفریق کے سلسلے پر گفتگو کرنے نہیں آئی، میں تو یہاں محض آپ کو سوسائٹی کے اس پہلو سے آشنا کرنے آئی ہوں جسے سوسائٹی کے ہی سو کالڈ طور طریقے کی بنیاد پر ذلت اور خواری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جسے زندگی کا تو حق ہے مگر زندگی جینے کا نہیں،
جس پر کام کرنے کی پابندی تو ہے مگر بولنے کی اجازت نہیں۔ آخر یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں لڑکی کی عزت کی تو بہت بات ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے چھپے اپنے خاندان، اپنی نسل اور اپنے نام کی عزت و آبرو کی جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی چپ ہیں۔ کون کہے، کس کو کیا معلوم؟ آج میں یہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی زیادہ اس لیے اپنی آواز بلند کر رہی ہوں تاکہ اس معاشرے کے معزز لوگ ہر اس لڑکی کو اس سوال کا جواب دے سکیں جو یہ سب ہر لمحہ سہتی ہے مگر پھر بھی چپ رہتی ہے کہ کیا اسے ہی زندگی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ کر بھی دو، سب کچھ سہ بھی لو اور پھر بھی چپ رہو؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر شاید ہم بھی کہیں یہی ہے طور طریقہ، یہی پہنائی ہے جس سے برسوں کی آشنائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں مشرقی رسموں میں الجھی لڑکیوں کے مسئلے، حل طلب کب تک رہیں گے تتلیوں کے مسئلے۔